بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے اپنے ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان سے مخاطب ہوں۔ اس کے علاوہ میں اپنے ملک کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے مخاطب ہوں۔ میرے نزدیک یہ دو شخصیات چاہیں تو اس ملک کی تقدیر تبدیل کر سکتی ہیں۔ ان دونوں کے پاس حوصلہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، قوت بھی ہے، صرف ارادے کی ضرورت ہے۔ شاید انہوں نے سوچا نہیں کہ قوموں کی زندگی میں ایسے دوراہے آتے ہیں، بلکہ چوراہے آتے ہیں، جب انہیں ایک راستہ چننا پڑتا ہے۔ آپ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ آئین جس میں آپ کام کر رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ اس وقت ملک کے حالات ویسے ہی ہیں جیسے 1956 میں فرانس میں تھے۔ فرانس میں آپ کو یاد ہوگا 1956 میں گائی مورے کی حکومت تھی۔ He was a well meaning person، لیکن جو حالات تھے اس وقت بھی مریم کہیں نہ کہیں سے بول رہی تھی، اس وقت بھی نواز شریف کہیں نہ کہیں سے بول رہے تھے، اس وقت بھی بلاول بھٹو کی آوازیں آ رہی تھی۔ اپنے اپنے ملک کے اپنے اپنے بلاول، اپنے اپنی مریمیں اور اپنے اپنے نواز ہوتے ہیں۔ اس وقت فرانس اتنی بڑی طاقت ہے، اس کی ہسٹری ہے، دور جدید کی ایک قوت ہے، لیکن فرانس ایک بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا جب جنرل ڈیگال نے یہ فارمولہ دیا تھا کہ اگر فرانس کو بچانا ہے تو یہ آئین ختم کریں، اور اس آئین کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ برخاست ہو اور ایک نیا آئین تیار کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے، عوام فیصلہ کرے ریفرینڈم کے ذریعے۔ اگر وہ آئین مسترد ہو جائے عوام سے تو دوسرا آئین تیار کرے۔ لیکن یہ جو پارلیمنٹری نظام ہم نے امپورٹ کیا ہے برطانیہ سے، یہ نہیں چلے گا۔ ہم نے بھی بدقسمتی سے اپنے آقاؤں کا نظام قبول کر لیا۔ اب یہ جو ہے نا میگنا کارٹا جس پر یہ سارا آئین مبنی ہے، وہ امراء تھے، وہ عوام کی جنگ نہیں تھی بادشاہ کے خلاف، وہ امراء کی جنگ تھی، اقتدار کی تقسیم کی جنگ تھی۔ اس لوگوں نے جمہوریت کا نام دے دیا، یہ جمہوریت کی جنگ نہیں تھی۔ امراء کامیاب ہوئے، انہوں نے اپنے حصے کا اقتدار حاصل کر لیا، اور وہی امراء آج پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں۔ میں آج ایک اپنا کالم پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں اس لمبی تقریر نہیں کروں گا، آپ سن لیں، مختصر سا ہے۔ یہ میں نے 8 نومبر 2013 میں لکھا تھا، جب پچھلے انتخابات ہوئے تھے، نواز شریف جس میں وزیر اعظم بنے تھے، اس کے بعد عنوان تھا اس نظام کو دفنائے بغیر ہمارا خواب ادھورا ہے۔ جس نظام کو ہم نے جمہوریت کا نام دے کر اختیار کر رکھا ہے، وہ نظام جب تک اپنی موت آپ نہیں مرے گا اور جو ہمارے ہاتھوں منو مٹی کے نیچے دفن نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک یہ بدنصیب قوم مسائل اور مصائب کے بھنور سے نہیں نکل پائے گی۔ اس قوم نے طاغوتی قوتوں کی رہنمائی قبول کر کے اپنے رب کے ساتھ بدعہدی کی ہے۔ جب یہ ملک دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تھا تو ہم نے خدائے بزرگ و برتر کے حضور یہ عہد کیا تھا کہ یہاں اس کی حاکمیت اعلیٰ کا پرچہ بلند کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا پرچہ بلند کریں گے۔ یہاں غربت موروثی نہیں ہوگی، امارت موروثی نہیں ہوگی، بیماری موروثی نہیں ہوگی، صحت مندی موروثی نہیں ہوگی، تعلیم حاصل کرنے کا حق موروثی نہیں ہوگا، اور حکومت کرنے کا شوق حق نہیں بن جائے گا۔ حکومت کرنے کا شوق ہمارے طبقے امراء کو صدیوں سے ہے۔ یہ جو مریم چیختی پھر رہی ہیں، جو بلاول بھٹو چنگھاڑ رہے ہیں، یہ اسی حق کا
دا ڈیوائن رائٹ آف کنگس جو تھا، یہ ڈیوائن رائٹ آف دا روبلٹی، اولیگارش، یہ تو ایک جھوٹی اولیگارش ہے. یہ سرمایہ دار جو ہوتے ہیں یہ قوم کا خون چوس کر سرمایہ دار بنتے ہیں. اسلام میں سرمایہ دار بننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ سرمایہ ان ملک کے قوم کی رگوں میں اس طرح سے گردش کرنا چاہیے جس طرح سے انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے. یہ حدیث بھی ہے اور قرآن بھی ہے. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ جو اینٹیں تم بچا رکھتے ہو، سونے کی اینٹیں، وہ انہیں پگھلا کر تمہیں تمہارا ایندھن بنایا جائے گا جہنم میں. یہ نظام ختم کیے بغیر پاکستان میں وہ خوشحالی نہیں آ سکے گی، وہ طاقت نہیں آ سکے گی جس کے بلبوتے پر ہم احیاء اسلام کی بات کر سکیں. تو پلیز عمران خان، ٹیک اے اسٹیپ ٹورڈس رائٹ ڈائریکشن. اگر آپ کو حوصلہ نہیں ہے تو میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ کے لکھے ہوئے چند سطور آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں انہوں نے کہا تھا، لکھا تھا کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام ہی مناسب ہے. ان کے اپنے الفاظ تھے، ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ہے، نوٹس ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس ہوں گے. پلیز ڈو اٹ. آپ ڈیگال بن جائیں. جنرل قمر باجوہ، میں آپ سے بھی مخاطب ہوں. یہاں اگر جنرل عمران باجوہ کی حکومت قائم ہو جائے تو یہ ملک بجلی کسی رفتار کے ساتھ آگے جائے گا.